ہندوستان کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کانگریس نے جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کے لیے 9 امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کر دی ہے۔ جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے کانگریس کی جاری کردہ پہلی فہرست میں جموں کشمیر کے 3 سابق صدور کو ٹکٹ دیا ہے، جن میں غلام احمد میر، پیرزادہ محمد سعید اور وقار رسول وانی شامل ہیں۔ کانگریس نے اننت ناگ ضلع کی ڈورو اسمبلی سیٹ سے غلام احمد میر کو میدان میں اتارا ہے، جبکہ محمد سعید کو اننت ناگ اسمبلی سیٹ سے اور وقار رسول وانی کو رام بن ضلع کی بانہال اسمبلی سیٹ سے ٹکٹ دیا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک دشمنوں کے ساتھ کسی طرح کی بات چیت سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج اسلام آباد میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس ہوا، جس میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک دشمنوں کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی اور اس دہشت گردی کو ختم کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں متعدد شہری اور اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں پاکستانی شہری شہید ہوئے ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے واضح لفظوں میں کہا کہ یہ کالعدم تحریک طالبان کے وہ دہشت گرد ہیں جو افغانستان سے کارروائیاں کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی طرف سے افغانستان کو اس سلسلے میں نہ صرف آگاہ کیا گیا بلکہ دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں بھی کی گئیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گرد پاکستان اور چین میں فاصلے پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ دہشت گردی کو ختم کرنے کے سلسلے میں تمام وسائل مہیا کیے جائیں گے۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے تیرہ میں 7 روز سے جاری آپریشن کے دوران 25 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے ضلع خیبر کے علاقے تیرہ میں نام نہاد لشکر اسلام اور جماعت الاحرار کے خلاف وسیع پیمانے پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ 20 اگست سے جاری IBOs کے دوران سیکورٹی فورسز نے اب تک 25 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، جن میں ان کا سرغنہ ابو ذر عرف صدام بھی شامل ہے۔ ان کارروائیوں میں 11 دہشت گرد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ISPR نے کہا کہ آپریشن کے دوران 4 سپاہیوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ غزہ کے المغازی کیمپ پر غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کی وحشیانہ جارحیت میں ایک بچے سمیت 3 فلسطینی عام شہری شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے انتباہ دیا ہے کہ صہیونی حکومت کی ناکہ بندی اور ایندھن کے فقدان کی بنا پر غزہ کے اسپتالوں کی سرگرمیاں آئندہ 48 گھنٹے میں بند ہو جائیں گی۔ فلسطین کی وزارت صحت کے ڈائریکٹر نے کہا کہ نتساریم کے علاقے پر صہیونی فوج کے قبضے کی وجہ سے غزہ کے لیے ایندھن اور دواؤں کی سپلائی بند ہو گئی ہے۔ دوسری جانب انتہا پسند صہیونیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت کے اعلان کے مطابق نور شمس کیمپ پر صہیونی فوج کے حملے میں 5 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ انتہا پسند صہیونی آباد کاروں نے غرب اردن میں بیت اللحم کے جنوب میں وادی راحل کے فلسطینیوں پر حملہ کیا ہے، جس میں 1 فلسطینی شہید اور 3 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے بھی غرب اردن میں ازنا پر گولہ باری کی ہے، جس میں 2 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اعلان کیا ہے کہ وہ صہیونی حکومت کی جانب سے بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کے بارے میں نئی تحقیقات انجام دے گا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے عام شہریوں کی حمایت کے بین الاقوامی معاہدے کی خلاف ورزی کے بارے میں انجام دی جانے والی نئی تحقیقات کے سلسلے میں
زور دے کر کہا کہ صہیونی فوج کے حملوں کا جنگی جرم کے عنوان سے جائزہ لیا جانا چاہیے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مزید کہا کہ صہیونی حکومت نے رفح کیمپ پر فضائی حملوں میں ممنوعہ ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین میں ان حملوں سے روکا گیا ہے جن میں فوجی اور غیر فوجی اہداف کے درمیان فرق نہیں کیا جاتا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے بیان میں صہیونی حکومت کی جانب سے عام شہریوں کی حمایت کے بین الاقوامی معاہدے کی خلاف ورزی کے بارے میں نئی تحقیقات کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ صہیونی حکومت نے گھنی آبادی والے علاقوں پر اپنے حملوں میں ممنوع ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے جو خلاف ورزی شمار ہوتا ہے۔ حماس نے ایک بیان جاری کر کے مرکزی غزہ کے علاقے دیر البلح میں غاصب صہیونی حکومت کے قتل عام کو وحشت ناک ترین نسل کشی قرار دیا ہے۔ حماس نے شدید ترین بمباری کے ذریعے فلسطینیوں کو یہاں سے زبردستی نکالنے کی کارروائیوں کو وحشیانہ ترین نسل کشی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی فوج کی ان کارروائیوں نے جرمن نازیوں کی یاد تازہ کر دی ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں ایک بار پھر عالمی برادری، اقوام متحدہ اور اس سے وابستہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں دنیا والوں کی نگاہوں کے سامنے جاری نسل کشی کو روکا جائے۔ حماس نے کہا ہے کہ غزہ کے علاقے دیر البلح اور شہدائے الاقصی اسپتال میں غاصب صہیونی فوج کے وحشیانہ ترین جنگی جرائم اور فلسطینی عوام کی نسل کشی کو روکنے کے لیے فوری طور پر ضروری اقدامات عمل میں لائے جائیں۔ حماس نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ ان جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم اور فلسطینی عوام کی کھلے عام نسل کشی پر صہیونی حکومت کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے اور اس کو سزا دی جائے۔ دوسری جانب غزہ کے علاقے دیر البلح کی بلدیہ نے بتایا ہے کہ صہیونی فوج کو تل ابیب حکومت کی جانب سے یہ فرمان ملنے کے بعد کہ اس علاقے کو ساکنین سے خالی کرا لیا جائے اور انہیں یہاں سے کوچ کرنے پر مجبور کیا جائے، وحشی صہیونی فوجیوں نے انتہائی درندگی کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنے وحشیانہ جرائم شدید تر کر دیے ہیں۔ دیر البلح کی بلدیہ نے بتایا کہ صہیونی حکومت کے اس فرمان کے بعد شہر کے واحد اسپتال کو بند کر دیا گیا ہے۔ دیر البلح کی بلدیہ نے بتایا کہ شہر کی 25 پناہ گاہیں اور پینے کے پانی کے سارے کنویں بند کر دیے گئے ہیں اور 2.5 لاکھ ساکنین کو یہاں سے کوچ کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ دیر البلح کی بلدیہ نے بین الاقوامی برادری سے فوری طور پر مداخلت اور ان جرائم کا سلسلہ رکوانے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری طرف غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ شہدائے غزہ کی تعداد 40,500 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ فلسطین کے محکمہ صحت نے پیر کی رات ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ صہیونی فوج نے پیر کو مزید 33 فلسطینیوں کو شہید اور 60 سے زیادہ کو زخمی کر دیا۔ فلسطینی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ اکتوبر 2023 سے غزہ پر جاری غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں 10,000 سے زیادہ عام شہری لاپتہ ہو گئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ بمباری میں منہدم ہو جانے والی عمارتوں کے ملبے میں بہت سے شہیدوں کی لاشیں اب بھی دبی ہوئی ہیں جنہیں صہیونی فوج کے حملے اور بمباری جاری رہنے کی وجہ سے نکالا نہیں جا سکا ہے۔ اقوام متحدہ نے قبلہ اول مسجد الاقصی کے بارے میں غاصب صہیونی حکومت کے اندرونی سلامتی کے وزیر کے بیان کو کشیدگی بڑھانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے اندرونی سلامتی کے وزیر کا یہ بیان کہ مسجد الاقصی کو کنیسہ بنائیں گے کشیدگی بڑھانے کی کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیت المقدس کے مذہبی اور مقدس مراکز کے بارے میں دو طرفہ معاہدہ موجود ہے جس کا احترام اور پابندی ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے مطالبہ کیا کہ بیت المقدس کے بارے میں معاہدے کی پابندی کی جائے اور کشیدگی بڑھانے والے بیانات دینے سے پرہیز کیا جائے۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی وزارت جنگ نے اعلان کیا ہے کہ تل ابیب کے لیے واشنگٹن کی فوجی امداد کی 500ویں پرواز پہنچ گئی ہے۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی وزارت جنگ نے بتایا
کہ اسرائیل کے لیے امریکہ کی فوجی امداد کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور 7 اکتوبر 2023 کو جب سے جنگ غزہ شروع ہوئی ہے تل ابیب کو امریکی فوجی امداد موصول ہوتی رہی ہے اور فوجی امداد کا حامل 500واں طیارہ بھی پہنچ گیا ہے۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی وزارت جنگ کے بیان کے مطابق اسرائیل کے لیے امریکہ کی فوجی امداد ہی تل ابیب کا وجود جاری رہنے کا باعث بنی ہے اور صہیونی حکومت جنگ جاری رکھے ہوئے ہے۔ حزب اللہ نے غاصب صہیونی حکومت کے رامیا فوجی اڈے پر حملہ کر کے اس کے جاسوسی کے آلات تباہ کر دیے ہیں۔ حزب اللہ نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کے رامیا فوجی اڈے پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ اس نے غزہ کے مظلوم اور ثابت قدم عوام اور فلسطین کے استقامتی محاذ کی حمایت میں پیر کو صہیونی حکومت کے رامیا فوجی اڈے پر ڈرون حملہ کیا۔ حزب اللہ نے بتایا کہ اس ڈرون حملے میں رامیا فوجی اڈے کو براہ راست نشانہ بنایا گیا اور اس کے جاسوسی کے آلات تباہ کر دیے گئے۔